آپ کو یہ تو پتا ہے حدیث کا عنوان یہ ہے، یہ بھی پتا ہے حدیث کا موضوع یہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ حدیث کا تعلق قیامت کے دن سے ہے، یہ بھی پتا ہے کہ حدیث کا جو تعلق قیامت کے دن ہے اس میں تصفیہ اور سزا اور جزا کا تذکرہ ہے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ میں یہ حدیث ایسی ہستی سے سنوں جس نے ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ سے سنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اس کی زبان پر یہ لفظ ہو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، یہ جذبہ ہے، یہ کلمات سنے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کھوج لگانے لگے، وہ کون سا صحابی ہے جس نے یہ حدیث نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے، اور میں نے بھی سنا ہے مختصر لیکن ڈائریکٹ نہیں سنا۔ اب کھوج لگانے کے بعد پتہ چلا ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس ان کا تعلق بھی انصار سے ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ ان کا تعلق بھی انصار سے ہے۔ اب انہیں اس بات کا علم تو ہو گیا کہ یہ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ سنی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ اب کھوج لگاتے ہیں حضرت عبداللہ بن انیس کہاں ہیں۔ کھوج لگانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ ایک روایت کے مطابق آپ بھی دمشق میں تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ مصر میں تھے۔ یہ دو روایتیں موجود ہیں، ایک میں دمشق والی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ کو جب پتہ چلا کہ وہ حدیث مبارکہ سننے والے عظیم صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس کی ذات ببرکت ہے، آپ نے فوراً اونٹنی کو خریدا، اور اونٹنی اس لیے خریدی تاکہ اس اونٹنی پر سفر کر کے میں دمشق پہنچ جاؤں، اتنا لمبا چوڑا سفر کرو۔ آپ نے اونٹنی کو خریدا اور مدینہ طیبہ سے نکل پڑے۔ اب مدینہ طیبہ سے آپ پہنچے دمشق کے اندر، اور حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا وہ فلاں جو حدیث ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ حدیث آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ سماعت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو میں آپ سے سن لو، اور جب میں اس حدیث کو روایت کروں اور میرے مابعد روایت کرنے والے جب اس حدیث کو بیان کریں گے تو وہ اس انداز میں کہیں گے ہم نے جابر بن عبداللہ سے سنا ہے، اور جابر بن عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن انیس سے سنا ہے، اور حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ یہ انداز مجھے حاصل ہو جائے، یہ شرف مجھے حاصل ہو جائے، وہ حدیث مبارکہ میں مدینہ طیبہ سے دمشق میں آ کر آپ کی سنگت میں بیٹھ کر آپ کی صحبت میں بیٹھ کر میں اس حدیث کو سننا چاہ رہا ہوں، تو وہ حدیث مبارکہ سننے آیا ہوں۔ لیکن قابل توجہ بات ہے، بات وہی ہے، کیا ہے؟ ایک ماہ کا سفر ہے، اور اسی مقام پر امام بخاری نے لکھا وَرَحَلَ جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، جس کا مطلب یہ ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینہ طیبہ سے دمشق پہنچ گئے، اور ایک ماہ کا سفر طے کیا ہے۔ ذرا غور تو کریں، یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے، اور آج ہمارا ماحول کیسا ہے؟ کیا ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے لمبے چوڑے سفر کیے؟ نہیں، نہ ہم سے سفر ہوتا ہے، نہ ہم سے محنت ہوتی ہے، بلکہ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں درسگاہ ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اگر آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے بغل میں مدرسہ ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلاف کی سیرت تو اٹھائیے، ان کا کردار تو دیکھیے، وہ علم کے حصول کے لیے کتنی محنتیں کرتے تھے اور کتنی صعوبتوں کو جہلتے تھے اور لمبے چوڑے سفر کرتے تھے تاکہ قرآن کے عالم بن جائے، تاکہ حدیث مبارکہ کے عالم بن جائے، تاکہ جو ہے فقہ کے ماہر اور ایکسپرٹ جو ہے عالم اور فقیہ بنے جائے۔ یہ جذبہ ان کے دلوں کے اندر تھا۔ جب تک یہ جذبات دل کے اندر بھڑک رہے تھے اور یہ عشق اور محبت اور جذبے کی آگ لگی ہوئی تھی،
تو قسم خدا کی مسلمان جو ہے آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، لیکن جب یہ جذبات سرد پڑ گئے تو آج ہمیں قدموں تلے روندا جا رہا ہے، آج ہمیں جو ہے قدموں تلے روندا جا رہا ہے۔ آج اگرچہ کثرت ہماری ہے، کثرت ہماری ہے، آج سب سے بڑا مذہب اسلام کہلاتا ہے، ہمارے لوگ دنیا میں آباد نظر آتے ہیں، عرب دیکھو، عجم دیکھو، شرق دیکھو، شمال دیکھو، جنوب دیکھو، جہاں دیکھ لو آپ کو مسلمان نظر آئے گا، لیکن کثرت اپنی جگہ پر ہے، بہتات اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج حیثیت اور مقام مسلمانوں کا یہ بن گیا کہ آج ہمیں غیر اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ رہے ہیں اور کیڑے اور مکوروں کی طرح ہمیں روند رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جذبات جو صحابہ کرام کے تھے، وہ جذبات جو اہل بیت کے تھے، وہ جذبات جو ہمارے اسلاف کے تھے، وہ جذبات جو ہمارے اکابر کے تھے، آج ہمارے دلوں میں نظر نہیں آتے، وہ سرد ہو گئے، وہ ماند ہو گئے۔ لیکن سیرت صحابہ تو دیکھیے، سیرت اولیاء تو دیکھیے، یہ بڑے بڑے اکابر کے جو تذکرے ہوتے ہیں، کبھی آپ غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بابا فرید گنج شکر کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی داتا گنبخش علی حجویری کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سارے تذکرے کیسے آپ کو مل رہے ہیں؟ آپ اٹھائیں نا ان کی سیرت کو، آپ ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی زندگی پر جو اوراق بھرے ہیں کتابوں کے اندر، ان اوراق کو پرکھیں، ٹٹولے، جانچیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ خواجہ صاحب نے کتنے سفر کیے ہیں، غوث اعظم نے کتنے سفر کیے ہیں، بابا فرید گنج شکر نے کتنے سفر کیے ہیں۔ کس لیے سفر کیے؟ تاکہ قرآن کا علم آ جائے، تاکہ احادیث مبارکہ کا علم آ جائے۔ ہم نے علم کو یہ سمجھ لیا کہ بستر پر سونے سے علم مل جاتا ہے، نہیں، بستر پر سونے سے علم نہیں ملتا۔ کہتے ہیں علم تو پتھروں پر ملا کرتا ہے، علم تو خاک چھاننے سے ملا کرتا ہے، علم تو سفر سے ملا کرتا ہے، علم تو مشقت جہلنے سے ملا کرتا ہے۔ اور یہی طریقہ ہمارے اسلاف کا تھا، ہمارے اکابرین کا تھا۔ میں انہی